مظہر عباس صاحب, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. ہمارے پروگرام میں آئی وش کہ میرے پاس آپ کی وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی, مگر آپ نے آج سے کئی مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر آئے گی, شاید لمبی بن بلائی مہمان کی طرح بھی آ سکتی ہے. آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, عجیب و غریب ایک کھچڑی سی بن رہی ہے, مطلب ایک کنفیوژن بڑھتا جا رہا ہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیوں نگراں سیٹ اپ. دیکھیے, نگراں سیٹ اپ کا بیسکلی مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے فرام کیئر ٹیکر ٹو اے نیو الیکٹڈ گورنمنٹ, اور اس کے دوران وہ کوئی نہ پچھلی گورنمنٹ کی کسی پالیسی کو وہ اوور ڈیو کر سکتے ہیں, نہ وہ آگے بڑھا سکتے ہیں. انہیں صرف اس کی کنٹینیوٹی رکھنی ہوتی ہے. اس میں بیسکلی جو بھی پالیسیز ہیں کی کنٹینیوٹی رکھنی ہوتی ہے. یہ پھر آنے والی الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو انڈو کرے. بیسکلی تو ہم انٹرنیشنل پریکٹس تو یہ ہیں کہ جو گورنمنٹس کر جاتی ہیں, اس کو اس طرح کے انٹرنیشنل معاہدے کر جاتی ہیں, ان کو آنر کیا جاتا ہے. جو چاہے گورنمنٹ آپ کے مخالف آئے لیکن اس کو آنر کرتی ہے, کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی بھی کنٹری کا مسئلہ ہوتا ہے. معاہدے انٹرنیشنل ایگریمنٹ کنٹری ٹو کنٹری ہوتے ہیں, وہ پرسن ٹو پرسن نہیں, اور اسی لیے ان کو آنر کرنا ہمارا پھر اس کے بعد اختیار ہوتا ہے. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو یہ کہنا, اب تھوڑی سی سنا ہے کہ ابھی اس پوری کرٹیسزم کے بعد یہ بھی سنا ہے کہ اب اس چیز کو تھوڑا سا واپس لینے پر غور ہو رہا ہے کہ جی کیئر ٹیکر جو ہیں وہ ان کو یہ اختیار پاسداری کریں, تو یہی کام ہوتا ہے ان کا. تو اس لیے مجھے ان ڈیٹ چیزیں لگتی ہیں. اور کبھی بھی لیجسلیشن, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ قومی اسمبلی میں جائیں, پچھلے 5 سال میں, یعنی انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, جو قوانین بنائے گئے ہیں, جو بل پاس ہوئے ہیں, آپ چیک کر لیں, اس میں سے 70% کم سے کم ایسے ہوں گے کہ جن کے رولز نہیں بنائے گئے. یا ہم بل بنا لیتے ہیں, ہم قانون بنا لیتے ہیں, ان کے رولز نہیں بناتے, اور رولز بنتے بنتے سالوں نکل جاتے ہیں. تو ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم اتنی سینسٹیو, اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن وداؤٹ ڈبیٹ, کسی بھی ڈبیٹ میں جائے بغیر کرتے ہیں. کا نتیجہ پھر آنے والے وہ خود بھی بھگتتے ہیں. تو آنے والے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جب آپ جا رہے ہیں آخری اجلاس میں, آخری سیشن میں قومی اسمبلی کے, اتنی ساری لیجسلیشن کی ضرورت کیوں ہے؟ That's a very very important question. Why now? اور کیا مقصد کیا تھا right at the end? Very well put. I'll come to you, جنرل صاحب. نگران سیٹ اپ ہوگا کیا اب جب کہ یہ ترمیم ہوئی ہے؟ all the more reason کہ ہم نگران وزیر اعظم و نگران کیبنٹ کی طرف دیکھیں جن کے آنے سے پہلے ہی اختیارات ان کے بڑھا دیے گئے ہیں. ایک نام جو اسحاق ڈار صاحب کا آیا, اور پھر یہ کہا گیا کہ شاید وہ اب خارج امکان ہو گیا ہے. ناٹ ونس ٹوائس, بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ اس بات کو ڈینائی نہیں کرے, آؤٹ رائٹلی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو شاید نیوٹرل کینڈیڈیٹ کے طور پہ ٹھیک ہوئی نہیں, یا میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کروں گا کیا. انفیکٹ اسحاق ڈار صاحب نے ہی سب سے پہلے یہ جو ترامیم منظور ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی خبردار کر دیا تھا. لیکن کیا پی ایم ایل این کے اپنے اندر اس پہ بحث ہو رہی ہے؟ ڈیفینس منسٹر کا اسٹیٹمنٹ بھی دے. سو جنرل صاحب, یہ نام ابھی مشورہ تو چل رہا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ذہن میں یہ سیٹ اپ موجود ضرور ہے, اسی لیے یہ ترامیم بھی پہلے سے کی گئی ہیں. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے, مجھے تو 2 چیزوں پہ حیرت ہے. شاید میں اتنی سمجھ نہیں رکھتا کہ میں اس پہ حیرت زیادہ نہ ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے کہ 90 دن ہمیں چاہیے, حالانکہ نارملی پچھلے جب الیکشن ہوئے تو 60 دن کے بعد الیکشن ہو گئے تھے. اب ہم 60 دن سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ نے 60 دن کا پیریڈ رکھنا ہے اور جو پرانے جو بھی قوانین بنے ہوئے ہیں ان پہ آپ چلتے رہے تو کیئر ٹیکر کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ کچھ کر سکے. وہ جس طرح ابھی مطلب بھی کہہ رہے تھے, معاہدے تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں, کوئی انڈیویجل تو معاہدے نہیں کرتا. اور پھر جب ایک آپ کا معاہدہ ہو گیا ہوا ہے تو وہ اس معاہدے کو جو 2 مہینے کی جو بھی حکومت ہوگی وہ تو چینج کرے گی نہیں, کر سکتی بھی نہیں. اچھا, دوسری چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ ہم نے جب یہ ایک خاص، اور یہ آپ کی بات صحیح لگتی ہے کہ یہ خاص مقصد کے لیے یہ ہم نے جو قوانین بنائے ہیں وہ اتنے ہیں کہ ان کی اپنی کنٹرڈکشن ابھی تک سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جب یہ قوانین بنے ہیں، چاہے وہ آپ کے آئینی ترامیم ہوں، چاہے آپ کے قوانین ہوں، خاص طور پہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جب سے یہ آئی ہے جو قوانین بنائے ہیں، اس میں کسی ایک قانون کا جو بھی تعلق پاکستان کے 25 کروڑ جو عوام جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں اسٹیٹ کے، ان کی بہتری کا نہیں ہے کہ سب قوانین اپنے آپ کو اپنے اپنے جو مفادات ہیں ان کی نگہداشت کے لیے اس سے زیادہ قوانین بنے نہیں ہیں ان سے۔ اب 90 دن میں آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کر سکیں گے، یہ بھی کر سکیں گے، یہ بھی کر سکیں گے، تو آلریڈی ایک ہمارے سامنے اگزامپل ہے کہ 2 صوبوں کی حکومت نہیں تھی، ان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے تو قوانین میں اور آئین میں اتنی لچک پیدا کر لی گئی کہ وہ اب جاری ہیں اس میں، وہ بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بنے گا ان کا بھی۔ اگر وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، حکومت اس کو ماننے سے انکار کر دیا اس نے یا اس کو اور ڈیفیکٹ کر دیا اس سے، تو پھر یہ جو نئے کیئر ٹیکر جو آ رہی ہے اس کو 90 دن کے لیے لا رہے ہیں، اگر ان کے لیے بھی یہ بھی کو اپنا فیصلہ تلاش کر لے تو پھر کیا کریں گے آپ اس کو؟ مثال تو پہلے سے موجود ہے آپ کے لیے۔ تیسری چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے یہ میرے جیسا میں دیکھ رہا ہوں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ شاید یہ 2 پارٹیز نے مل کے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عوام کو چھوڑیے، حکومت جو اگلی بنے گی وہ ایسے بنے گی کہ ہم انہی کو آگے لے کے چلتے جائیں گے، یہ وہ چانس میں نہیں چھوڑ رہے کہ کوئی اور آ کے حکومت بنا سکتا ہے اس کے بیچ میں۔ یہ تو بات کل مولانا فضل الرحمان نے کہا بھی ہے کہ جن کو پہلے لائے گئے تھے ان کے لانے کے بارے میں تو سوچ، یہ تو کل اس کو رول آؤٹ کیا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی اور نائب، آبویس چیز سے مطلب پی ٹی آئی ہے، تو پی ٹی آئی کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بات تو واضح نظر آتی ہے جنرل صاحب۔ دیکھیے تو وہ تو جو مولانا صاحب کا کہا سانخوں پر، مولانا صاحب کو تو اپنی جگہ ڈھونڈنے کا مسئلہ ہے نا ان کا، وہ تو کسی جتنی ڈسکشن ہے اس میں تو کوئی اتنے کہیں نظر نہیں آئے مولانا صاحب۔ مولانا صاحب کو جب بھی استعمال کیا جائے، جب بھی آتے ہیں وہ ایسے بیان جاری کرتے ہیں جن سے آپ کو سب چیزوں میں جو پہلے سے طے ہوتی ہیں انہیں بھی آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں 25 کروڑ عوام، ان کی بہتری یہاں پہ کہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کوسچن۔ دیکھیے جو بھی فیصلے آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، عوام یہ حکومت کے اپنے پاؤں، رائٹ، ٹھیک، آپ نے کہا عوام کی بہتری پہ اسٹیبل نہیں ہے، رائٹ، لیکن اس کی قانونی حیثیت پہ بھی ہم کوشچن اٹھائیں گے۔ راجہ ریاض اور وزیر اعظم شہباز شریف کا تشکیل کردہ نگران سیٹ اپ رنگ کیا لائے گا یہ تو ہمیں آئندہ دنوں میں ہی پتہ چلے گا، لیکن اس نگران سیٹ اپ کے ذریعے ہونے والے الیکشن ابھی سے متنازع ہونے کا امکان واضح نظر آ رہا ہے۔ سردار لطیف کھوسہ ہمارے پروگرام میں کچھ دن پہلے موجود تھے، انہوں نے کیا کہا ذرا دیکھیے۔ نگران سیٹ اپ کا فیصلہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہوتا ہے۔ دیکھیں فریہ، یہ بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی ہے۔ اپوزیشن کو اس حکومت پی ڈی ایم کی حکومت نے پارلیمان سے باہر رکھا ہوا۔ راجہ ریاض تو از این اپالوجی آف اے لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ تو ایک ہی کچھ ہے، وہ تو اوپنلی آن ریکارڈ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لے گا، تو ظاہر ہے کہ یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے۔ اگر کیئر ٹیکر مرکز کی بھی ایسی ہی بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پہلے دن سے ہی آپ کی متنازع ہو گیا مسئلہ، اور وہ الیکشن بھی جب متنازع ہوگا تو کہاں سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں آئے گی؟ مظہر عباس صاحب، پہلے جو 2 کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں ان کے تناظر میں ہم نے دیکھا کنٹروورسی، اس کے بعد ابھی سے جو بحث ہو رہی ہے اس میں کنٹروورسی، پھر اگر یہ سیٹ اپ ابھی سے بات ہو رہی ہے کہ لمبا کر دیا جائے، ان کے لیے لیجسلیشن ہو رہی ہے، اس نگران سیٹ اپ کے تحت ہونے والے الیکشن میں آپ کو کنٹروورسی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں بہت آسان طریقہ تھا کہ آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے بجائے آپ الیکشن کمیشن کو امپاورڈ کرتے ہیں، اور اتنا امپاورڈ کرتے ہیں کہ جو بھی یہی گورنمنٹ فرض کریں یہی گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ کنٹینیو ہے، اور اگلے الیکشن تک میں صرف ایک پرنسپل کی بات کروں، یہ گورنمنٹ کنٹینیو رہے، لیکن ان کے پاس ان کے تمام ایڈمنسٹریٹو جو پاورز ہیں وہ سسپینڈ کر دی جائے، اور جو آپ کے یہاں انڈیا میں الیکشن ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن پہ ٹیک اوور کر لیتا ہے ساری چیزیں،
پھر ہر آفیسر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ڈائریکٹو کا پابند ہوتا ہے. تو ہم نے وہ کیا نہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بیسک کا الیکشن تو الیکشن کمیشن کرتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ظاہر ہے ٹیچرز ہو گئے, گورنمنٹ امپلائیز ہو گئے, ڈپٹی کمشنرز ہو گئے, یہ سب پروونشل گورنمنٹ کے زیر اثر ہوتے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے زیر اثر ہوتے ہیں. تو وہ چاہے الیکشن ڈیوٹیز کر رہے ہوں وہ ہوں, کہیں نہ کہیں ان کا جھکاؤ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ ساری پاور جو ہے اگر الیکشن کمیشن کے پاس ہو, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتفاق رائے سے وہ بنتا ہے, اتفاق رائے سے اختلاف ہو جاتا ہے. تو سب سے بہتر طریقہ تو یہ تھا. اب ہم خواہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو امپورٹنس دے رہے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی امپورٹنس نہیں ہونی چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پاور اور کرٹیل کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو اور پاور دے رہے ہیں, ان کی پاور کو اور کرٹیل کرنا چاہیے, کم کرنا چاہیے, محدود کرنا چاہیے. کہ وہ اس مد میں فرض کریں وہ 1 ارب یا اتنے ارب سے زیادہ کی اسپینڈنگ نہیں کر سکتے. وہ کوئی میجر ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے. ان کا بہت محدود کام ہوتا ہے. ہماری پارلیمنٹ اور وہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آپ غیر ضروری طور پہ کیئر ٹیکرز کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کیئر ٹیکر سے کہ کس کو ہونا چاہیے, کون آ جائے گا. جیسے فرض کریں ایکس وائی زیڈ کوئی آ گیا تو وہ ایک سوائے اس کی کہ اگر آپ اس کو خود پاورفل بنا دیں تو الگ بات ہے, ورنہ تو میرے نقطۂ نظر سے تو کیئر ٹیکر کی جتنی پاور ہے اسے اور کم کرنا چاہیے. لیکن مزہ صاحب یہ بھی تو کوشچن ہے کہ اتنی محبت ہے اس کیئر ٹیکر سے, اس گورنمنٹ کو اتنی محبت ہے ان کو کہ ان کے آنے سے پہلے, نام سوچنے سے پہلے, جانے بغیر کہ وہ کون ہے, آپ ان کو امپاور کر رہے ہیں. Isn't this strange? امپاور کر رہے ہیں فریا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کل یہی باتیں ان کے گلے پڑیں گی. جب آپ کسی کیئر ٹیکر کو امپاور کریں گے تو باقی پاور وہ خود حاصل کر لے گا, اور باقی پاور جب وہ خود حاصل کر لے گا تو پھر آپ جو ہے آپ تو گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے, آپ تو جو ہے وہ سڑک پر ہوں گے. تو پھر آپ کچھ کرتے رہیے گا, اس میں پھر شور مچاتے رہیے گا. ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے, ان کے پاس پاکستان کی شناخت نہیں تھی, پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں تھا ان کے پاس, اینڈ ہی واز نامنیٹڈ ایز پرائم منسٹر آف پاکستان. اس سے بڑا شیمفل وہ کیا ہو سکتا ہے. بہت اچھے آدمی تھے مومن قریشی, انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بہت اچھی چیزیں بھی کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈائلیما تو دیکھیں نا آپ کہ he was not the citizen of Pakistan the day he was appointed as Prime Minister of Pakistan. ہم عجیب و غریب فیصلے کر رہے ہیں پاکستان میں, اور اسی وجہ سے آپ کو دنیا سیریس نہیں لیتی. اسی وجہ سے آپ کو دنیا سیریسلی نہیں لیتی, اسی وجہ سے آپ اکنامک ڈیسیجن نہیں کر پاتے, اسی وجہ سے آپ پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں کر پاتے, اسی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے, جس کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی رہتی ہے. ہم ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فیصلے کرنے کی صلاحیتیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں.